کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے احکام ہم نے سن لیے اور ہم نافرمانی کریں گے؟ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم تیری اطاعت کریں گے، اور اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صحابہ فوراً اس دعا کو پکڑ لیا، رطب اللسان ہو گئے، ہر وقت سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر بار بار پڑھتے رہے۔ اللہ نے صحابہ کی اس طرح کو دیکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور کہا کہ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث میں باضابطہ ایک اور کنسپٹ بتلاتا ہوں کہ بہت ساری احادیث میں صحابہ، تابعین وغیرہ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 284 یہ منسوخ ہو گئی، اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ ناسخ ہو گئی۔ وہ ہے کہ پہلے اللہ نے کہا کہ میں پکڑ کروں گا، بعد اللہ نے کہا کہ میں انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ بہت سارے علمی حضرات کو جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بعض لوگ تو عربی بھی جانتے ہیں مگر ناسخ اور منسوخ یہ دو الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے، ان دو الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے یہاں پر اگر میں ایک کو منسوخ کہہ دوں اور ایک کو ناسخ کہہ دوں تو بعض لوگ تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی آیت منسوخ مطلب ناقابل عمل، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی کیا ہے؟ کج فہمی ہے، نہ سمجھی ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ منسوخ آیت مطلب ناقابل عمل، جبکہ یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ ناسخ اور منسوخ کے بہت سارے کیٹیگری ہیں، بہت سارے درجے، بہت سارے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے جو بظاہر ہے کہ جب منسوخ آیت کے بدلے کوئی ناسخ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا حکم رد کر دیا جاتا ہے، اس کے بدلے یہ حکم لایا جاتا ہے، یہ حکم لایا جاتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو منسوخ حکم جو ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے ناسخ حکم کی طرف، گویا کہ اس میں منسوخ کے اندر جو احکامات ہیں اس کی توضیح اور تشریح ناسخ احکامات میں ہوتی ہے، گویا کہ اور وضاحت ہوتی ہے، جیسا کہ اس میں ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے دلوں کے ارادے بھی ہو تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اس کی وضاحت کیا کہ اللہ نے آگے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، گویا کہ تمہارے دلوں کے وسوسوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو کیا پوری طرح معاف ہو گئے؟ نہیں، اس میں وہ ایک حصہ رہے گا جس میں عزم صمیم ہو، اللہ نے کہا میں اس کی پکڑ کروں گا۔ تو گویا کہ پچھلی آیت کی توضیح اور تشریح آگے والی آیت میں، ناسخ آیت میں ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احکام کا منتقل ہونا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں جب ہم تھے تو اس وقت ہم نے احکامات دیکھے تھے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ جو استطاعت رکھتا ہو روزے کی پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا تو مت رکھو، اس کے بدلے فدیہ دے دو۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا۔ جو لوگ مالدار تھے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ فرض تھا، وہ کہتے تھے اللہ نے کہہ دیا اس لیے کھلا دیتے غریبوں کو، ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دو۔ بعد میں اللہ نے ناسخ آیت نازل کیا اور کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اگر رمضان پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ناسخ آیت۔ اب یہاں پر بھی منسوخ مطلب اب وہ ناقابل عمل آیت نہیں رہی پہلی والی، اس پہ بھی آج بھی عمل ہو رہا ہے، اس کا حکم منتقل ہو گیا۔ جو پہلے براڈلی سب پر تھا کامنلی، اب چند لوگوں پر محدود ہو گیا۔ چند لوگوں پر کون؟ بوڑھے لوگ ہیں، روزہ فرض ہے تو وہ کیا کریں گے؟ روزے کے بدلے فدیہ، طاقت نہیں رکھتے۔ بیمار لوگ ہیں، ایسے بیمار کے دوبارہ شفا پانے کی امید نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ فدیہ دے دیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم جو براڈلی سب پر تھا اب وہ سمٹ کر کچھ لوگوں تک آ گیا۔
تو یہ ایک منسوخ کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے. جیسا کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ پہلی آیت کو منسوخ کر رہا ہے، بعد والی آیت کو ناسخ کر رہا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد والی آیت کو ناسخ کیا. مسند احمد میں بھی یہی الفاظ ہے. ان کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت کی اور توضیح اور تشریح اللہ نے بعد والی آیت میں کی. جو حکم پہلے ان جنرل تھا، پہلے حکم کیسا تھا؟ برا خیال دل میں آتا بھی تو اللہ پکڑ لیتا تھا. اللہ نے بعد میں رحم کیا اور کہا کہ نہیں، جو عزم صمیم ہوگا صرف اسی پر پکڑ کروں گا. وسوسہ رہا، تردد رہا یا ہم رہا تو میں پکڑ نہیں کروں گا. یہ کیا حکم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، منتقل ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، حکم باقی ہے. یہ ایک چیز تھی اس میں ناسخ اور منسوخ کی. انشاءاللہ اور مزید کچھ تشریح اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اور کچھ احادیث وغیرہ بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.